شروع کرتا ہوں اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان اور نہایت رحم کرنے والا ہے۔ لیلۃ القدر کی قدر و منزلت اور عظمت و اہمیت۔ رمضان المبارک ہزاروں رحمتوں، برکتوں، سعادتوں، مغفرتوں اور روحانی مسرتوں کو اپنے دامن میں لیے ہم پر سایہ فگن ہے۔ یہ خالق کائنات کی طرف سے انسانیت کے لیے ایک عظیم الشان تحفہ اور بہت بڑا انعام ہے، جس کا ہر لمحہ، ہر ساعت اور ہر گھڑی نہایت قیمتی اور بابرکت ہے۔ اسی رمضان الکریم کی مبارک راتوں میں ایک مبارک اور قدر و منزلت والی رات ایسی ہے جس میں عبادت کرنا 1000 مہینے کی عبادت سے افضل ہے، جسے اللہ تعالیٰ نے قرآن حکیم میں لیلۃ القدر کے نام سے موسوم کیا ہے۔ یہ اس ماہ مقدس کے آخری عشرے کی طاق راتوں میں سے ایک ہے۔ ارشاد ربانی ہے، بے شک ہم نے اس قرآن کو لیلۃ القدر میں نازل کرنا شروع کیا، اور تمہیں کیا معلوم کہ لیلۃ القدر کیا ہے؟ لیلۃ القدر 1000 مہینوں سے بہتر ہے۔ اس میں روح، الامین اور فرشتے ہر کام کے انتظام کے لیے اپنے پروردگار کے حکم سے اترتے ہیں۔ یہ رات طلوع صبح تک امان سلامتی ہے۔ باری تعالیٰ نے اس سورہ مبارکہ میں لیلۃ القدر، شب قدر کی عظمت کی 4 بنیادی خصوصیات بیان کی ہیں۔ 1، نزول قرآن، 2، نزول ملائکہ، 3، 1000 مہینوں سے افضل رات، 4، پوری شب سلامتی اور رحمت۔ واضح رہے کہ یہ شب مبارک اس قدر اہمیت اور فضیلت والی ہے کہ اس کی ایک رات کی اخلاص کے ساتھ عبادت اہل ایمان کے لیے 83 برس 4 ماہ کی عبادتوں سے بھی افضل ہے۔ یہ تو صرف کم از کم حد بیان ہوئی ہے، ہزاروں مہینوں سے کس قدر افضل ہے اس کی مقدار اللہ تبارک و تعالیٰ ہی بہتر جانتے ہیں۔ لیلۃ القدر عربی زبان کے لفظ ہیں۔ لیل کے معنی رات اور قدر کے معنی بزرگی اور بڑائی کے ہیں۔ لیلۃ القدر شب قدر یعنی بڑائی اور بزرگی والی رات۔ امام ظاہری رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، قدر کے معنی مرتبے کے ہیں، چونکہ یہ رات باقی راتوں کے مقابلے میں شرف و مرتبے کے لحاظ سے بہت بلند ہے، اسی لیے اسے لیلۃ القدر کہتے ہیں۔ اس رات کو شب قدر کے نام سے تعبیر کرنے کی وجہ یہ بھی بیان کی جاتی ہے کہ اس رات میں اللہ تعالیٰ نے اپنی نہایت قابل قدر کتاب قرآن مجید قابل قدر امت کے لیے صاحب قدر رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی معرفت نازل فرمائی۔ یہی وجہ ہے کہ سورہ القدر میں لفظ قدر 3 مرتبہ آیا ہے۔ تفسیر کبیر، شب قدر کیوں عطا ہوئی؟ شب قدر کے حصول کا سب سے اہم سبب رحمت العالمین خاتم النبیین سید المرسلین حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنی امت کو سابقہ امت کے لوگوں کی عمروں سے آگاہ فرمایا جو کہ بہت طویل تھیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے سوچا کہ پہلی امتوں کی عمریں بہت لمبی ہیں، جبکہ میری امت کی لوگوں کی عمریں بہت تھوڑی۔ اگر وہ نیک اعمال میں ان پہلی امتوں کی برابری بھی کرنا چاہیں تو ناممکن ہے، تو اسی کی تلافی میں یہ رات عطا کی گئی۔ ایک دوسری روایت میں ہے کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے صحابہ کرام کے سامنے بنی اسرائیل کے 4 انبیاء حضرت ایوب علیہ السلام، حضرت زکریا علیہ السلام، حضرت حزقیل علیہ السلام اور حضرت یوشع علیہ السلام کا ذکر کرتے فرمایا کہ یہ حضرات 80 سال تک اللہ تعالیٰ کی عبادت میں مشغول رہے اور پلک جھپکنے کے برابر بھی اللہ تعالیٰ کی نافرمانی نہیں کی۔ صحابہ کرام کو ان برگزیدہ ہستیوں پر بہت رشک آیا۔ امام قرطبی رحمۃ اللہ علیہ لکھتے ہیں کہ اس وقت جبرائیل علیہ السلام آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ اقدس میں حاضر ہوئے اور عرض کیا، اے نبی محترم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، آپ کی امت کے لوگ ان سابقہ لوگوں کی 80 سالہ عبادت پر رشک کر رہے ہیں، تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے رب نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اس سے بہتر عطا فرما دیا ہے، اور پھر سورہ قدر تلاوت کی۔ اس پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا چہرہ اقدس فرط مسرت سے چمک اٹھا۔ تفسیر قرطبی، یوں اللہ تعالیٰ نے اپنے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے طفیل امت محمدی پر کرم فرما کر امت کو لیلۃ القدر جیسا تحفہ عنایت فرمایا، اور اس میں عبادت کو 80 نہیں 83 سال 4 ماہ سے بھی بڑھ کر قرار دیا۔
بے شک اللہ تعالیٰ کی رحمت بہت وسیع اور بے حساب ہے۔ احادیث نبوی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں لیلۃ القدر کو رمضان المبارک کے آخری عشرے کی طاق راتوں میں تلاش کرنے کا حکم آیا ہے۔ البتہ 27ویں شب قدر ہونے کا زیادہ احتمال ہے۔ جمہور علماء کا یہی قول ہے۔ صحیح بخاری میں ام المومنین حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، لیلۃ القدر کو رمضان کے آخری عشرے میں تلاش کرو، جبکہ صحیح مسلم میں حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت میں ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، لیلۃ القدر کو رمضان المبارک کے آخری عشرے کی طاق راتوں میں طلب کرو۔ تفسیر مظہری۔ حضرت عبادہ بن صامت رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے شب قدر کے بارے میں دریافت کیا تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، یہ رمضان کے آخری عشرے کی طاق راتوں میں ہے، 21، 23، 25، 27، 29 یا رمضان کی آخری رات میں۔ جو شخص ایمان کے ساتھ ثواب کی نیت سے اس رات میں عبادت کرے اس کے پچھلے تمام گناہ معاف ہو جاتے ہیں۔ اس رات کی منجملہ اور علامات یہ ہیں کہ وہ رات کھلی ہوئی چمکدار ہوتی ہے، صاف و شفاف، نہ گرم نہ زیادہ ٹھنڈی بلکہ معتدل، گویا اس میں انوارات کی کثرت کی وجہ سے چاند کھلا ہوا ہے۔ اس رات صبح تک آسمان کے ستارے شیاطین کو نہیں مارے جاتے۔ نیز اس کی علامتوں میں سے یہ بھی ہے کہ اس کے بعد کی صبح کو آفتاب بغیر شعاع کے طلوع ہوتا ہے، بالکل ہموار ہوتا ہے جیسا کہ 14ویں رات کا چاند۔ اللہ تعالیٰ نے اس دن کے آفتاب کے طلوع کے وقت شیطان کو اس کے ساتھ نکلنے سے روک دیا۔ لیلۃ القدر کی فضیلت حاصل کرنے کا آسان طریقہ یہ ہے کہ آدمی آخری عشرے میں عبادت میں اعتکاف میں بیٹھ جائے، کیونکہ اعتکاف خود مستقل عبادت ہے۔ اس طرح آخری عشرے کا کوئی بھی لمحہ عبادت کے بغیر نہیں گزرے گا اور انشاءاللہ لیلۃ القدر کی فضیلت یقینی طور پر میسر آ جائے گی۔ شب قدر جہاں انتہائی قدر و منزلت، رحمتوں، برکتوں، بخشش، مغفرت اور اللہ سبحانہ وتعالیٰ کے بے پناہ فضل و کرم اور انعامات کی رات ہے، وہیں اس مبارک شب میں بے شمار افراد اللہ کے فضل اور اس کی بخشش و مغفرت سے محروم رہتے ہیں اور ان پر اللہ تبارک و تعالیٰ کی نظر عنایت نہیں ہوتی۔ احادیث مبارکہ کے مطابق کبیرہ گناہوں میں ملوث مبتلا افراد جیسے مشرک، عادی شرابی، ماں باپ کا نافرمان، کینہ پرور، رشتہ داروں اور اپنے مسلمان بھائیوں سے بغض و عداوت رکھنے والا اور ناحق قطع تعلق رکھنے والا، اللہ یہ کہ وہ توبۃ النصوح یعنی سچی توبہ کر لیں اور آئندہ گناہ نہ کرنے کا پکا عہد اور کوشش کریں۔ دوستو، اللہ تعالی ہمیں ان احادیث مبارکہ پر عمل کرنے اور اپنی زندگیوں کو سنوارنے کی توفیق عطا فرمائے۔